بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ آپ کو بہت اداس کرنے والا ہے۔ آج کے واقعے میں ہم ذکر کریں گے بی بی فاطمہ کی وفات کا۔ ایک بار کی بات ہے، بی بی فاطمہ چکی سے آٹا پیس رہی تھیں اور ساتھ ساتھ رو رہی تھیں۔ تبھی ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھا فاطمہ رو رہی ہیں اور آٹا پیس رہی ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا، اے فاطمہ، تم اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ بی بی فاطمہ نے جواب دیا، اے علی، میرے پیارے شوہر، آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ابا حضور مجھے تلاش کر رہے تھے۔ جب میں نے پوچھا، ابا جان، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ وہ کہتے، فاطمہ، میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ آج تم سحری کرنا اپنے شوہر علی کے ساتھ اور افطاری میرے ساتھ کرنا اپنے ابا جان کے ساتھ، یعنی آج میرا دنیا میں آخری دن ہے، اس لیے میں نے سوچا آٹا زیادہ پیس لوں تاکہ میرے بچے بھوکے نہ رہیں۔ یہ بات سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بہت رونے لگے۔ حضرت علی کہنے لگے، اے فاطمہ، ابھی تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا دکھ بھی کم نہیں ہوا تھا، اب تم نے بھی مجھے چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ میں تمہارا دکھ کیسے برداشت کروں گا، تمہاری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ بی بی فاطمہ بولیں کہ جیسے آپ نے میرے ابا کی جدائی برداشت کی ہے، ویسے ہی میری بھی جدائی برداشت کر لیجیے گا۔ اس پر حضرت علی اور بی بی فاطمہ بہت رونے لگے۔ حضرت علی نے انہیں کہا، اے فاطمہ، بس کرو اور زیادہ کام مت کرو۔ ان کو چارپائی پہ بٹھایا۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ ان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور بہت تیز بخار ہونے لگا۔ حضرت علی اور بی بی فاطمہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بہت رو رہے تھے کہ اچانک امام حسن اور امام حسین علیہ السلام آ گئے۔ اپنے ماں باپ کو روتا ہوا دیکھ کے اپنی ماں کے سینے لگ گئے۔ بی بی فاطمہ ان کو سینے سے لگا کے بہت رونے لگیں کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ حضرت علی اور بی بی فاطمہ بہت رونے لگے۔ اپنے ماں باپ کو روتا دیکھ کر امام حسین اور امام حسن بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی خاموش رہے۔ ان کو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اپنے بیٹوں کو بتا سکیں کہ آج ان کی ماں کا آخری دن ہے۔ پھر امام حسن اور امام حسین اپنی ماں سے پوچھنے لگے کہ امی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی فاطمہ رو کر ان کو کہنے لگی، میرے پیارے بچوں، تم اپنے نانا کی قبر پر چلے جاؤ۔ اور وہ دوڑتے ہوئے اپنے نانا کی قبر پر چلے گئے اور رونے لگے تو قبر سے آواز آئی، میرے پیارے بچوں، تم لوگ میرے پاس تو آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو۔ آج کے بعد تمہاری ماں تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ اپنے نانا جان کی یہ بات سن کر وہ گھر کی طرف دوڑے اور ماں کے سینے سے لگ کر خوب رونے لگے۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگی اور حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر یہ باتیں کرنے لگیں کہ اے میرے پیارے شوہر، اگر میں نے کبھی آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی روتے ہوئے فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تم تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو، تم سے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، تم نے میرا ہر حکم مانا ہے۔ پھر بی بی فاطمہ دوسری بات فرماتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، میرے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا، ان کو ماں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دیجیے گا۔ اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہوئی تو کر لیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات یہ ہے
کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں میرے جنازے پہ کسی کو مت بلائیے گا۔ حضرت علی حیران ہوئے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، تم تو نبی کی بیٹی ہو، تو جنازے میں کیوں کسی کو میں نہ بلاؤں؟ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے اور آج تک کسی غیر مرد کی مجھ پر نظر نہیں پڑی۔ میں یہ چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد بھی کسی غیر مرد کی نظر مجھ پہ نہ پڑے۔ شام کو جب اندھیرا ہو جائے آپ مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی، بی بی فاطمہ اور امام حسن حسین بہت رونے لگے اور بی بی فاطمہ اتنے میں ہی اللہ پاک کو پیاری ہو گئیں۔ ان کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ روایت میں یہ آتا ہے جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، ایک طرف حضرت علی کا کاندھا ہوتا ہے اور دوسری طرف امام حسن کاندھا دیتے ہیں۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اور حضرت علی قبر سے یہ کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ نبی کی بیٹی کا جنازہ ہے، امام حسن اور حسین کی ماں کا جنازہ ہے۔ پھر قبر سے یہ آواز آتی ہے کہ میں کسی کی رشتہ داری نہیں دیکھتی، میں بس اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ بات بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، یہ بات ہم جیسے گنہگار لوگوں کے لیے تھی۔ بی بی فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔